Yes. So, what is quality in education, or what is quality in higher education? Quality is basically a fitness for the purposes or conformance to requirements or an ongoing process, ensuring the delivery of agreed standard. So, basically, ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں, جہاں پہ بھی ہم وہ کرتے ہیں, دیکھیں ایک ہماری لائف میں ضرورت ہے, ایک ہماری ہے خواہش. In daily life or in professional field, we are having needs and desires. So there is difference between the needs and desire. نیڈس ہماری کیا ہے ایز اے ہیومن بینگ. ہم اگر پرسنل لائف میں, ہماری سوشل لائف میں دیکھیں, ہمارے پاس کیا ہے بیسیکلی ہماری ضرورت کہ بھائی آپ کے لیے ڈیلی لائف میں آپ کو کپڑے چاہیے, آپ کو خوراک چاہیے, آپ کو بیسک نیڈز آف لائف جو ہے نا وہ ضرورت ہے کہ آپ کا روزمرہ کی زندگی جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے گزار سکے. لیکن خواہش آپ کی کیا ہے کہ بھائی آپ کے پاس اچھا مکان ہو, گاڑی ہو, اور انسان اپنی لائف میں یہ جو خواہش اور ضرورت ہے, ضرورت سے آگے ڈیلی وہ کوشش کرتا ہے یا روزمرہ زندگی میں کہ میں بہتر سے بہترین کی تلاش میں جاؤں. سیم از دا کیس ان پروفیشنل لائف. اگر ہم کیریئر میں دیکھیں, بندہ ہائر ایجوکیشن میں, یونیورسٹیز میں, کالج میں جب بھی بھرتی ہوتا ہے, لیکچر بندہ بھرتی ہوتا ہے, ہر کوئی کہتا ہے میں یار اسسٹنٹ پروفیسر بنوں, اسسٹنٹ پروفیسر بن کے بندہ ایسوسیٹ بننے کی کوشش کرتا ہے, اپنی تقدو جاری رکھتا ہے. تو یہ ہماری بیسیکلی کوالٹی جو ہے وہ ہم ہر بندے کی اپنی ضرورت ہے. آپ کے پاس جیب میں 10, آپ کی جو ارننگ ہے وہ 10,000 روپے ہے, آپ کی اپنی ضرورت ہے. ایک بندے کی 50,000 تنخواہ ہے تو اس کی اپنی ضرورت ہے, ایک بندے کی 1,00,000 تنخواہ ہے تو اس کی اپنی ضرورت ہے. ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, we have to settle our requirement as per our earning. جو بندہ 10,000 لے رہا ہے تنخواہ وہ بھی اپنی زندگی گزار رہا ہے, جو 1,00,000 لے رہا ہے وہ اپنی ضرورت لے رہا ہے, تو اس کی اپنی ضرورت ہے, 1,00,000 والے کی اپنی ہے. تو فٹنس فار پرپز ہماری کیا مراد ہے کہ بھئی آپ اپنے لیے ایک بینچ مارک سیٹ کرتے ہیں, آپ اپنے لیے ایک لیول تیار کہ میں اس رینج میں گزارا کروں گا. سیم از دا کیس ہیئر. یا ایجوکیشن اگر کیریئر میں ہم دیکھ لیں, ہم کیا کرتے ہیں اسکولس میں, ہم 12ویں تک کی پڑھائی جو ہوتی ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, وی آر ہیونگ اسکیلز. ہمارے پاس 33% جو ہے وہ اسکیل ہے کہ بھئی بچہ میٹرک اور انٹر 30 کے پاس کرے گا. Those students who are having 33% or above marks, we will give them a certificate of the metric or the inter. یونیورسٹیز میں ہم کیا کرتے ہیں, یونیورسٹیز میں ہمارے پاس پاسنگ کا کرائٹیریا کیا ہے, 2 GPA موسٹلی جو ہے نا وہ آپ کو ڈگری مل جاتی ہے 2 CGPA پہ. ہر بچہ کیا کرتا ہے, اسکول میں ہے تو بھائی 33% پہ وہ خوش نہیں ہوتا, منیمم بینچ مارک کر لیا اس نے نا. ہر بچہ چاہتا ہے کہ بھائی میں 45% اباؤ لوں, سیکنڈ ڈویژن بن جائے گا. 60 اباؤ مارکس لوں گا تو کیا ہوگا, میرا فرسٹ ڈویژن آ جائے گا. فرسٹ ڈویژن پہ بات ختم نہیں ہوتی, کہ ہمارے پاس بچہ کیا کرتا ہے کہ بہتر سے بہترین میں جاتا ہے. آج کل تو ماشاءاللہ پاکستان میں 1100 والے بچے بھی آ گئے کہ آؤٹ آف 1100 we are having 1000 students which are obtained basically 1100 marks, 100 by 100 mark%. سو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے ہم اکیڈمک کیریئر میں ہم دیکھ لیں, چاہے ہم پروفیشنل لائف میں دیکھ لیں, ہم نے کچھ نہ کچھ بینچ مارک سیٹ کیا ہوتا ہے کہ بھئی میں ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں یا میں روزمرہ لائف میں کیا کر سکوں, اپنی سر مجھے بار بار میوٹ کیا جا رہا ہے, اللہ خیر کرے, آواز نہیں آ رہی ہے, میسج آ رہا ہے کہ ہوسٹ میوٹیڈ یو سر. سو فٹنس فار دا پرپز کا کہنے کا سمپل ہمارا مقصد ہے کہ جو آپ کی بینچ مارک ہے آگے آپ اپنے لیے پیمانہ سیٹ کرتے ہیں. سیم از دا کیس ان ایجوکیشن کہ ہم کوالٹی کی بھی ہمارے پاس باقاعدہ پیرامیٹر ہے, باقاعدہ ہم ہمارے پاس وہ ہے کہ آپ کوالٹی پہ اگر آ جائیں پریکٹیکل اس پہ ISO کی ڈاکومنٹیشن دیکھ لیں یا کوئی بھی وہ چیز ہو, ہمارے پاس دیکھیں ایک کوالٹی ہے ایک کوانٹٹی ہے. کوانٹٹی کو ہم میجر کرتے ہیں پراپر اسکیل سے. موسٹلی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ویٹ کے لیے ہم کلو گرام استعمال کرتے ہیں, لکوڈ کے لیے ہم لیٹر وغیرہ استعمال کرتے رہتے ہیں. سیم از سیم کوالٹی کو ہم میجر کس طرح کرتے ہیں, باقاعدہ ہمارے پاس
اسٹینڈرڈز ہیں، جو بھی آپ دنیا کے اسٹینڈرڈ اٹھا لیں، چاہے کیمیکل کے وہ ہے، چاہے اب ایجوکیشن کیا یا سوشل ایجوکیشن کو دیکھ لیں، باقاعدہ ان کا اپنا ایک کرائٹیریا ہے، ان کا اپنا ایک سیٹ اپ ہے جو آپ کو وہ اسٹینڈرڈ دیتے ہیں، اور یو ہیو ٹو میٹ دیٹ اسٹینڈرڈ. اور جب آپ وہ اسٹینڈرڈ میٹ کر لیتے ہیں، اٹ مینس یو آر above the level and you are up to the mark ایک لحاظ سے. جو آپ کی منیمم بینچ مارک ہے، جس طرح ہم نے ایجوکیشن کیریئر کی بات کی یا پرسنل لائف کی بات کی کہ ہماری منیمم بینچ مارک ہے، تو یہاں پہ ہمارے پاس وہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ آپ کو بینچ مارک دے جاتے ہیں کہ بھائی دس از یور لیول. آپ جو کوالٹی انہانسمنٹ اور کوالٹی ایشورنس آگے میں اس میں آؤں گا، آپ منیمم کو میٹ کرتے ہیں انہانس کے لیے یا میکسیمم پہ جانے کے لیے آپ ادارے کوشش کرتے ہیں. تو سمپلی یہ ہے کہ آگے میں ٹائم اس پہ نہیں لوں گا کیونکہ میں نے ہمارا مین ٹاپک ایسے آ رہا ہے، پر جو فٹنس اور ہمارا ایک اسٹینڈرڈ ہے ہمارے وہ ہے کہ کوالٹی ہم کیا کرتے ہیں، دیر آر بیسیکلی اسٹینڈرڈ which basically ensure that every educational institution where quality is assured has the potential to achieve a high quality of contents and results. quality assurance میں ہم جو ہے بیسیکلی دو چیزیں فکس، اب ایک تو یہ یہاں پہ بھی کنفیوژن آتی ہے اکثر جو ہمارے نیو ممبر ہیں کہ بھائی کوالٹی ایشورنس کیا ہے اور کوالٹی انہانسمنٹ کیا ہے. تو کوالٹی ایشورنس جو ہے بیسیکلی جنرلی ہم ایک سیٹ اپ ہے، آپ کی سینئرز یا آپ کا جو مینجمنٹ ٹاپ مینجمنٹ ہے، دے آر دا کوالٹی ایشورنس آفیسز یا مینیجر which basically they ensure that these are the means by which an institution can guarantee with confidence and surety that the standard and quality of educational provision are being maintained and enhanced. فیڈرل لیول پہ ہماری ایچ سی ہے، پروونشل لیول پہ کے پی اور پنجاب میں جس طرح ہمارے ایچ ڈی کا ڈپارٹمنٹ ہے، یا سندھ میں ہمارا یونیورسٹیز اینڈ بورڈ کا ڈپارٹمنٹ ہے، بلوچستان میں ہمارا میرا خیال یونیورسٹیز اینڈ انڈسٹریل کوئی ڈپارٹمنٹ اس طرح کا ہے جو ہائر ایجوکیشن کو لک آفٹر کر رہا ہے. تو گورنمنٹ لیول پہ یا جو آپ کے سینئرز ہیں، جو سینئر مینجمنٹ ہیں اداروں کے اندر، دیکھیں کالجز کی اگر ہم بات کریں، یونیورسٹیز کی اگر ہم بات کریں، ہائر ایجوکیشن سیٹر پہ کیا ہے آپ کا جو اسٹینڈرڈ ہے، اگر ہم پاکستان میں بات کریں گے، یونیورسٹیز میں بھی بی ایس سفر ہو رہا ہے، کالجز میں بھی بی ایس سفر ہو رہا ہے. کوالٹی کا ڈفرینس ہے اور ہوگا، لیکن کیا ہے منیمم ریکوائرمنٹ ہر کسی نے میٹ کرنی ہوتی ہے. اور جو پرنسپل ہے، جو وائس چانسلر ہے، یا جو مین ایڈمنسٹریشن ہے کسی بھی انسٹیٹیوشن کا، وہ بیسیکلی دے آر گارنٹیگ دا پبلک دا کسٹمر اسٹیک ہولڈر کہ جو کوالٹی دیکھیں کالجز میں بھی بی ایس چل رہا ہے. اگر میں کے پی کی بات کروں، پنجاب میں اکراس پاکستان بہت سے کالجز میں بی ایس آج کل آفر ہو رہا ہے، یا سی ڈی بی جو ہے وہ سیمسٹر بیس پہ آ گئی ہے. تو کیا ہمارے پاس وی آر ایشورنگ دا پبلک کہ بھائی ایٹ دا اینڈ آف ڈے تو ڈگری یونیورسٹی دے رہی ہے نا. کالجز موسٹلی کیا ہمارے پاس ہوتے ہیں، وہ افیلیٹڈ ہوتے ہیں. ایسے کالجز بھی ہیں جن کو باقاعدہ سرکار نے چارٹر دے دیا ڈگری ایوارڈنگ اسٹیٹس کا، بٹ موسٹلی دا کالجز آر انڈر دا افیلیشن ود دا یونیورسٹیز. بہرحال چاہے وہ یونیورسٹی ہے چاہے وہ کالج ہے، ایک دفعہ وہ ہائر ایجوکیشن میں وہ کی فیسلٹی دے رہا ہے. سو دی ٹاپ مینجمنٹ دے آر انشورنگ دیٹ یس دا اسٹینڈرڈ آف دا ایجوکیشن از اپ ٹو دا مارک. منیمم بینچ مارک کی میں بات کروں گا کہ منیمم لیول کوالٹی کا جو ہے وہ میٹ کیا جا رہا ہے. اور جو کوالٹی انہانسمنٹ کا پروسیس ہے، جو جس طرح یونیورسٹیز میں کیو سیز بنی ہیں یا کالجز میں اب کیو سیز بنی ہوئی ہیں، ایچ سی نے کہیں بھی بنوا لی ہے، کہیں پہ پروونشل گورنمنٹ نے بنا لی ہے. سو کوالٹی انہانسمنٹ جس طرح میں نے پہلے بات کی اسٹارٹ میں کیا تھا نیڈز اور ڈیزائر سے، تو نیڈز جو ہے وہ منیمم ہے نا. جو ڈیزائر والی بات ہے، انسان جس طرح پرسنل لائف میں تگودو کرتا رہتا ہے یا پروفیشنل کیریئر میں آگے جاؤں، تو کوالٹی انہانسمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایسے اسٹیپس پازیٹیو اسٹیپ کیے جائیں کہ وہ بہتر سے بہترین والی طرف جو جاتے ہیں ان کے لیے جو کنٹینیوس امپروومنٹ کی اسٹیپس لیے جاتے ہیں. دیز آر آل کمز انڈر دا کوالٹی انہانسمنٹ. اور سمپلی اگر ڈیفینیشن پہ آ جائیں تو کوالٹی انہانسمنٹ از بیسیکلی دا پروسیس آف پازیٹیولی چینجنگ ایکٹیویٹیز in order to provide for a continuous improvement in the quality of institution provision. وہ سارے اسٹیپ جو آپ کا ادارہ اپنی تگودو کرتا رہتا ہے بہتر سے بہترین کی طرف، these are all under the umbrella of quality enhancement. پھر کوالٹی انہانسمنٹ ہو چاہے کوالٹی ایشورنس ہو، جس طرح ہم بچوں کو ہم پورا سیمسٹر پڑھاتے ہیں یا اینول سیمسٹر میں ہم پڑھاتے ہیں، ایٹ دا اینڈ ہمارا کیا ہوتا ہے، وی آر ہیونگ کوئزز، وی آر ہیونگ دا مڈ ٹرم ایگزام، وی آر ہیونگ دا سیشنل ایگزام، فائنل ایگزام ہم لیتے ہیں، ان کی ہم ایویلویشن کرتے ہیں، ان کی ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں. سیم از دا کیس ہیئر
کہ کوالٹی کو آپ نے اسیسمنٹ بھی کرانی ہے. اور کوالٹی کے اسیسمنٹ ہم کس طرح کرتے ہیں کہ اس میں سے somebody else, it's basically a process of external of the quality of education institution میں کہیں بھی ہو. عمران صاحب آواز نہیں آ رہی ہے. یہ سب اب آ رہی ہے آواز. سر درمیان میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, میری طرف سے تو کلیئر ہے. ٹھیک ہے, ابھی صحیح ہے, ابھی آواز مسئلہ تو نہیں ہے جی. اچھا سر آواز آ رہی ہے؟ ہاں ابھی آواز آ رہی ہے. اچھا کچھ میسیجز آ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایس اے آر پہ مور کنسنٹریشن دے کہ وہ بہتر رہے گا. اگر آپ آواز آ رہی ہے ایس اے آر پہ مور کنسنٹریشن. ہلو جی آواز آ رہی ہے سر, آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. جی آ رہی ہے آواز. ہلو سر جی آواز آ رہی ہے لیکن کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے, آواز کی کوالٹی اچھی نہیں ہے, اسی لیے تو کوالٹی امپروو کر رہے ہیں. We can hear you, Dr. Saab. Please continue. یہ باقی ممبرز کائنڈلی اپنے مائک بند کر دیں تاکہ یہ ایچ سی اور ایچ ڈی کا میں نے پوری دکان اگلے ایسے رکھی ہوئی تھی. بہرحال آئی ایم کمنگ آن دا میجر ایریاز پہ میں بات کروں گا. ایچ سی نے کوالٹی نہ ایشورنس ایجنسیز بنائی ہیں, یونیورسٹیز میں کیو سیز بن گئی. وہ میں سمپلی وہ ایک تو یہ کہ جو پریزنٹیشن ہے سر سے میں نے شیئر بھی کر دی انشاءاللہ. سارے پارٹیسپینٹس انشاءاللہ وہ ہم گروپ میں بھی شیئر کر لیں گے اور بائی ای میل بھی آپ لوگوں سے انشاءاللہ ہم شیئر کر لیں گے. سمپلی یہ ہے کہ کوالٹی کا جو چیک ہے وہ انسٹیٹیوشن لیول پہ ہائر ایجوکیشن نے یا جو ملکی لیول پہ پالیسیز میکر ہیں انہوں نے مائکرو سے میکرو لیول تک ہر چیز پہ وہ کیا ہوا ہے. لیکن یونیورسٹیز میں ہائر ایجوکیشن سیٹم میں چاہے وہ کالج ہے چاہے یونیورسٹیز ہے, منیمم جو چیک اینڈ بیلنس ہے وہ ہے کورس پہ, سنگل کورس. دیکھیں ایک بچہ 4 سال کی ڈگری لے کے میں داخلہ لیتا ہے, 2 سال ڈگری میں لیتا ہے, سیمسٹر میں وہ پڑھتا ہے, سیمسٹر کے اندر پھر وہ انڈیویجول کورس پڑھتا ہے, 5 کورس پڑھ کے وہ ان کا ایک سیمسٹر بنتا ہے. تو انڈیویجول کورس بھی چیک اینڈ بیلنس ہے. اوور آل ڈگری کو کس طرح ایویلویٹ کرنا ہے, بی ایس فزکس ہے, بی ایس کیمسٹری ہے, بی بی اے ہے آپ کا, بی ایس انجینئرنگ ہے, کوئی ایم بی بی ایس کا پروگرام ہے یا ایم ایس اور پی ایچ ڈی کا ہے, تو اس کی سواٹ انالیسس کہ بھائی آپ کی پروگرام کے اندر اسٹرینتھس کیا ہیں, ویکنیسز کیا ہیں, اس کے لیے ہم بیسیکلی یہ سیلف اسسمنٹ رپورٹ استعمال کرتے ہیں. اور جو سیلف اسسمنٹ رپورٹ کے ساتھ جو موسٹلی امپارٹینٹ جو لنک ہے وہ سنگل کورس پہ ٹیچر کا ایویلویشن, ساتھ ان کورسز کے متعلق بچوں کا بھی فیڈ بیک, ساتھ میں جو ہے وہ ان کے اوپر ٹیچر کا بھی فیڈ بیک. ہم وہ ڈفرینٹ پروفارم میں ہے جو ہم ود پیسج آف ٹائم فیکلٹی ممبر سے اسٹوڈنٹ سے ایچ ای سی کی گائیڈ لائن کے مطابق ہر سیمسٹر میں یا اینولی یا بائی اینولی ہم لیتے رہتے ہیں. تو جو ریزلٹس ہیں فیڈ بیک کے وہ ہم بیسیکلی آگے پھر انکارپوریٹ کرتے ہیں سیلف اسسمنٹ رپورٹ کے اندر بھی. آگے میں سیلف اسسمنٹ رپورٹ پہ آؤں گا. انسٹیٹیوشن ایک دیکھیں سنگل کورس پہ آ گیا, فیڈ بیک کا تھا, اوور آل پروگرام پہ آ گیا ہمارے پاس. جی سیلف اسسمنٹ کا کہا تھا کہ آپ نے سیلف اسسمنٹ رپورٹ بنائی, یو ہیو ٹو پریپیئر سیلف اسسمنٹ رپورٹ. اوور آل
इंस्टीट्यूशन का फिर आगे देखें, किसी यूनिवर्सिटी में 50 प्रोग्राम होंगे, किसी में 100 होंगे, कॉलेजेस में हमारे पास BSc सारा चल रहा है, किसी में 10 है, किसी में 15 है, तो वहां पे ओवरऑल इंस्टीट्यूट को किस तरह उनकी SWOT एनालिसिस करनी है, उसके लिए यूनिवर्सिटी में प्रोसेस उनको IP बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। कॉलेजेस में HEC का मॉडल है, उसको हम बोलते हैं MQS, मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर द कॉलेजेस, फॉर द एफिलिएटेड कॉलेजेस। सो आज हमारा फोकस चूंकि SAR पे है, सो इंशाल्लाह मैं इस पे वो करूंगा। ये सिंपली मैंने इसमें प्रेजेंटेशन में डाला है कि फीडबैक इज फॉर द इंडिविजुअल कोर्स, SAR इज फॉर द एकेडमिक प्रोग्राम, एंड MQS एंड IP इज फॉर द इंस्टीट्यूशन लेवल। दूसरा ये है, ये एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस, हमारा एक इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस का सेटअप है, एक एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस का सेटअप हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस का सेटअप हमारे पास क्या है? इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस में हमारे पास जो QVCs हैं, जो विद इन द इंस्टीट्यूशन, विद इन द कॉलेज या विद इन द यूनिवर्सिटी काम करती है, ये बेसिकली जो सेल्फ असेसमेंट का काम है या जो हमारा फीडबैक का काम है, दिस इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस। जिस तरह फाइनेंस के अंदर इंटरनल ऑडिट का डिपार्टमेंट होता है, फिर एक्सटर्नल ऑडिटर आते हैं, AG ऑफिस, AGPR ऑफिस, सेम इज द केस हियर कि जो QVCs हैं जो यूनिवर्सिटीज या कॉलेज में बनी हुई हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस। लेकिन एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस में बाहर की टीम आपके पास आती है जो आपकी इदारे की या इंडिविजुअल प्रोग्राम की इवैल्यूएशन चेक करती है, SWOT एनालिसिस करती है, या ओवरऑल इंस्टीट्यूशन की लिए वो कराती है। और एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है PhDs वगैरह के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम रिव्यू HEC ने फिक्स किया हुआ है, जिसपे HEC डिफरेंट पीयर रिव्यू कराती रहती है अक्रॉस पाकिस्तान, जिसमें MSPD का रिव्यू कराती है। लेकिन जो इंडिविजुअल है जो HEC भी करती है या वो हमारे पास है एक्रेडिटेशन लैब ऑफ द प्रोग्राम। पाकिस्तान में करंटली अगर हम बात कर लें, हमारे पास कोई 9 ऐसे काउंसिल है, डिफरेंट काउंसिल बनी हुई है जो अक्रॉस पाकिस्तान अपनी फील्ड में काम करती हैं। बार काउंसिल है, काउंसिल फॉर आर्किटेक्चर है, इंजीनियरिंग का काउंसिल है, मेडिकल का है, नर्सिंग का है। दीज आर द वेरियस काउंसिल व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट थ्रू एन प्रॉपर चार्टर एंड दे आर वर्किंग इन देयर कंसर्न्ड फील्ड्स। और मोस्टली ये लोग जो अंडर ग्रेड की पॉलिसी है या अंडर ग्रेड जो एजुकेशन है, उन पे ये लोग काम करते हैं। साथ में काउंसिल जो है ना वो 5 काउंसिल, ये कंप्यूटर का काउंसिल है, टीचिंग का काउंसिल है, बिजनेस का काउंसिल है। ये इसके लिए HEC ने डिफरेंट काउंसिल्स बनाए हैं टू एक्रेडिट वेरियस प्रोग्राम ऑफ दिस फील्ड। और जो हम सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं, HEC की पॉलिसी हमारे पास ये है कि जो प्रोग्राम विच आर कमिंग अंडर दिस एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये जो 14-15 काउंसिल हैं, अगर किसी का प्रोग्राम यहाँ से एक्रेडिट हो गया है, देन नो नीड ऑफ एनी सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट। आपने उन डिपार्टमेंट्स की सिर्फ या उन प्रोग्राम्स की सिर्फ फीडबैक वाला, ताकि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट रहे, आपने क्वालिटी जो सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट है वो एक्टिविटी नहीं करनी, क्योंकि इन काउंसिल के इतने जबरदस्त स्टेप्स हैं, प्रोसीजर हैं कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने प्रोग्राम्स की एक्रेडिटेशन की वजह से इंस्टीट्यूशन के साथ करस्पॉन्डेंस करते रहते हैं और इसकी एक्रेडिटेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ती, आपको SAR की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिंपली सर हमारा टोटल HEC की तरफ से 10 फीडबैक के परफॉर्मे हैं। इस पे मैं डिटेल से नहीं जाऊंगा, आगे SAR पे मैं आऊंगा इंशाल्लाह। दीज आर द फॉर्म्स। टीचर इवैल्यूएशन का परफॉर्म है, सिंगल कोर्स का स्टूडेंट इवैल्यूएशन देते हैं, हाउ टीचर इज टीचिंग वेरियस कोर्सेज। कोर्स इवैल्यूएशन फ्रॉम द स्टूडेंट है, अपने कोर्स के मुताबिक फीडबैक देते हैं। ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट सर्वे है, जिसमें बच्चे लास्ट सेमेस्टर में जाके अपने प्रोग्राम के मुताबिक फीडबैक देते हैं कि what we have achieved, what was our purpose to come to any university, and now what we have achieved. Course evaluation जो है वो by the faculty member, बच्चे जो टीचर हैं वो कोर्स पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे उनका वो है। और फैकल्टी सर्वे, हम फैकल्टी सेटिस्फेक्शन सर्वे हम कराते हैं कि भाई मेन स्टेक होल्डर तो बच्चा है और साथ में उसका टीचर है, आया फैकल्टी मेंबर आर सेटिस्फाइड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन और नॉट। जो उनको रिसोर्सेज हैं, जो उनको इन्वायरमेंट दिया जा रहा है रिसर्च के हवाले से या टीचिंग के हवाले से, वेदर दे आर सेटिस्फाइड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन और नॉट। ये 5 वो परफॉर्म है स्टाफ वाले जो हमने KP में कई कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट कराए। बाकी जो 10 परफॉर्म है, एलुमनाई सर्वे है, एम्प्लॉयर सर्वे, फैकल्टी रिज्यूम है, ये यूनिवर्सिटीज में HEC ने इम्प्लीमेंट कराए और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम यूनिवर्सिटीज में इम्प्लीमेंट हो रही हैं। इनकी फीडबैक के जो रिजल्ट्स हैं डिफरेंट, कहीं पे ऑनलाइन चल रहा है, कहीं पे मैनुअल चल रहा है, लेकिन डिफरेंट शेप में इनकी एनालिसिस हो रही है और इनका जो रिजल्ट्स है वो आगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे
سیلف اسسمنٹ جو رپورٹ ہے جو میں نے بات کی تھی کہ انڈیویجول پروگرام کی رپورٹ بنے گی اس میں ہیلپ کرتا ہے اور اس کا جو ریزلٹ ہے فیڈ بیک کا وہ آپ نے آگے سیلف اسسمنٹ رپورٹ میں بھی ڈالنا ہے اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہاں پہ ریزلٹس کو مینشن کرنا ہے. اب سیلف اسسمنٹ رپورٹ ہمارا کیا ہے؟ بیسیکلی سیلف اسسمنٹ آف انڈیویجول اکیڈمک پروگرام. Quality assurance basically requires institute to conduct periodic self-assessment for all its academic program in order to improve them and ensure high academic standard. پہلے آپ